بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ برادر نے بیان کیا کہ ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی العزیز غدیر کے سلسلے میں ہونے والے مختلف طبقات کی طرف سے اشکالات اور مختلف سوالات جو کہ ہمارے ذہنوں میں ابھرتے ہیں، ان کے حل کے لیے و ان سوالات کا ایک مکمل جواب پانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین آغا سید جاوید حسین شرازی صاحب۔ انشاءاللہ تعالی خداوند تعالی نے ہمیں یہ فرصت عطا کی ہے کہ ہم ان سے استفادہ کر سکیں۔ باقی ایک اور اعلان یہ کرنا تھا کہ دوستان میں سے اگر کوئی جو مہمان یہاں تشریف فرما ہیں ان میں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہو تو برادران درمیان میں موجود ہیں، ان کے پاس پرچی موجود ہے، وہ ان سے پرچی لے کر اس کے اوپر سوال لکھ سکتے ہیں اور اپنا سوال یہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، سوالات کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک درود پڑھ لیجئے گا محمد و آل محمد پر۔ جی جات سب سے پہلا سوال آغا صاحب جو کیا جاتا ہے کہ غدیر کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ جیسا کہ دیگر بھی مواقع ہیں، دیگر بھی ایام ہیں، دیگر مناسبتیں ہیں اسلام کے اندر، لیکن اس ہی موقع کو اتنی زیادہ اہمیت دینے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وهو خیر ناصر ومعین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ اجمعین، سیما ابن عمہ ووسیہ ووزیرہ علی بن ابی طالب، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، سب سے پہلے اب سب دوستوں کو اس عید کی مناسبت سے تبریک عرض کرتے ہیں۔ میرے دوست محترم نے یہ جو سوال کیا کہ کیوں اس عید کو اس قدر اہمیت دی جاتی ہے، ظاہراً اس کا جواب واضح ہے۔ آپ دوستوں نے قرآن جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں، یہی آیا جس کی وجہ سے ہم اس عید کو منعقد کرتے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اسی آیت مبارکہ میں دو خصوصیت اس حکم کے متعلق ہے، اس حکم کی دو خصوصیت بیان کی گئی ہے۔ ایک خصوصیت یہ ہے، اے رسول بلغ، اول آیت ہے قرآن میں جس میں صراحتاً لفظ بلغ استعمال ہوا ہے، پہنچاؤ یہ حکم، بلغ ما انزل الیک، جو آپ پر اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، اس کو پہنچاؤ۔ وہ ہے کیا؟ اس کی دو خصوصیت ہے۔ اگر اس کو آپ نے نہیں پہنچایا تو اصلاً آپ نے رسالت کی ڈیوٹی انجام نہیں دی ہے۔ ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس حکم پہنچانے میں خطر کا احساس بھی ہے، منافقین کی طرف سے، منافقوں کی طرف سے پروپیگنڈے کا خطرہ بھی ہے، اور آپ اس خطرے کا احساس بھی کرتے ہیں۔ دو خصوصیت ہے اس حکم کے بیان کرنے کے۔ اب خود قضاوت کر لے، پروردگار عالم نے کہا ہے کہ یہ حکم اگر آپ نے نہیں پہنچایا، اصلاً آپ نے دین کا کوئی حکم بھی نہیں پہنچایا ہے۔ یعنی اس حکم کا پہنچانا در حقیقت جو ہے وہ دین کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے کہ جس کے نہ ہونے کی وجہ سے اصلاً دین نہیں ہے۔ یہ ایک دوسری طرف سے خطر بھی ہے۔ پروردگار عالم نے خود جو ہے ذمہ داری لی کہ میں آپ کا ضامن ہوں، آپ کا بچانے والا ہوں۔ بس قرآن نے خود جب کہا ہے کہ یہ حکم کی اس قدر اہمیت ہے، اس کا نہ پہنچانا اصلاً جو ہے رسالت کی ڈیوٹی انجام نہیں دی ہے، تو اگر ہم اس عید کو یہ اہمیت دیں، اس قرآنی آیت کی روشنی میں ہے۔ اگلا سوال جو ہمارا ہے
وہ یہ کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ اس دن کی اہمیت ہم نے قرآن سے الہام لی ہے اور اس کے مطابق اور قرآنی روشنی کے مطابق ہم اس دن کو اہمیت دیتے ہیں و اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اگلا دن اس دن میں ہونے والے اس اعلان کے متعلق ہے کہ جو اس دن رسول اللہ نے اعلان کیا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دن رسول اللہ نے جو اعلان کیا وہ یہی کہ حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ تو سوال یہ ہے کہ اس حدیث غدیر کے اندر جو لفظ مولا کا استعمال کیا گیا ہے، لفظ ولایت کو لایا گیا ہے، اس کلمہ ولایت سے مراد کیا ہے جو رسول اللہ نے اتنا اہتمام کر کے صحرا کے اندر قافلے کو روک کے وہاں اہتمام کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے سخت گرمی کے اندر روک کر لوگوں کو جو یہ بات بتانی چاہیے، آخر اس کلمہ ولایت کے اندر کیا اتنی وہ خصوصیت ہے جو رسول اللہ نے اس قدر اہتمام کیا، اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ خوب یہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ اس ولایت کے اعلان کے لیے اللہ کی طرف سے سب سے پہلے یہ ہے کہ ما انزل الیک، یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، نبی کی طرف سے اس کے اپنی ذات یا اپنی خواہشات کے مطابق، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے، اور یہ چونکہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا انسان ہے، اس کا وظیفہ ہے کہ اللہ کا حکم پہنچائے لوگوں تک۔ اب اس آیہ مبارکہ کے بعد اگرچہ رسول اللہ واضح ہے کہ رسول اللہ یہ خطر، جیسے کہ امام باقر علیہ السلام سے حدیث بھی ہے، تخوف عن ان يرتدوا عن دینہم، خوف یہ تھا کہ اس اعلان کی وجہ سے شاید منافقین پروپیگنڈا کرے، تبلیغات کے نتیجے میں اس وقت بھی اول سے میڈیا کا بہت رول رہا ہے، یہ خطرہ تھا کہ یہ ابھی جو نئے مسلمان ہو گئے ہیں ان کو یہ باور کرائیں گے، یہ تبلیغات کرائیں گے کہ دیکھیے ہم تو پہلے سے آپ کو کہہ رہے تھے کہ یہ نبی جو ہے یہ حکومت کرنے کے لیے آیا ہے، اور ابھی جب کہ خود جا رہا ہے اس دنیا سے تو اپنے داماد اور اپنے چچا زاد بھائی کو جو ہے آپ لوگوں پر حاکم بنایا۔ اللہ کی طرف سے نہ تو دین تھا، چونکہ منافقینوں کا تو دلی طور پر باور نہیں تھا، اور یہ نبی تو ہم پہلے سے بھی یہی کہہ رہے تھے، لیکن آپ لوگ جو ہے وہ نبی کو مانتے تھے، ہماری بات کو جو ہے توجہ نہیں دیتے تھے۔ ابھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس نے جو ہے اپنے کزن کی حکومت کا اعلان کیا، اس کو آپ کے سروں پر جو ہے مقرر کیا۔ یہ خوف تھا کہ اس کی وجہ سے جو لوگ ابھی نئے مسلمان ہو چکے ہیں وہ واپس شاید جو ہے کفر کی طرف چلے جائے۔ اس خطر کے احساس کے لیے جیسے کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کے مقابلے میں جب وہ ساحر جادوگر لے آئے تھے، انہوں نے رسیاں اور جو ہے وہ لاٹھی وغیرہ جو پھینک دیے، ان سے سانپ لوگوں کی نظر میں آئے کہ ظاہراً سانپ ہے۔ حضرت موسیٰ کو بھی خوف ہوا، فَأَوْجَزَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، یہ خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو اگر میں بھی یہ عصا جو ہے یہ لاٹھی پھینک دوں ایسے سانپ بن جائیں، یہ لوگ تشخیص نہ دے سکے کہ حقیقی سانپ یہ بھی سانپ ہے اور یہ بھی سانپ ہے، بس شاید یہ بھی معجزہ ہے، نتیجے میں لوگ جو ہے دین کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ خوف جو ہے موسیٰ کو ہوا۔ پروردگار عالم نے کہا اے موسیٰ لا تخف، خوفزدہ نہ ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ شکست کا جائیں گے۔ یہ مورد بھی بالکل اس طرح ہے، پروردگار عالم نے اپنی نبی کو تسلی دی، اے میرے نبی آپ خوفزدہ نہ ہو ان منافقوں کو پروپیگنڈوں سے، یہ اعلان واجب ہے، یہ دین کا ستون ہے، اساسی دین ہے، اس کو اب یہ حکم آپ اعلان کریں، ولایت علی کا، دشمنوں کے پروپیگنڈوں سے بچانے والا میں ہوں۔ اس آیت کے بعد نبی مکرم اسلام نے، میں اس کو سمجھانے کے لیے خود جو ہے آپ مولا کا معنی خود پر کریں، توجہ کریں، مکہ میں حاجی بہت تکے ہوئے ہیں، حج کر کے بہت حد زیادہ تکے، واپس گھروں کی طرف جا رہے ہیں، گرمی ظہر کا وقت ہے، بہت سخت گرمی ہے، اور جگہ بھی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر پانی بھی نہیں ہے، کوئی سبزہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، نہ درخت ہے، گرمی سخت گرمی ہے، اور تمام حجاج جو ہے گھروں کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں نبی یہ مکرم اسلام حکم دیتے ہیں کہ یہ جو آگے حاجی ہے ان کو کہیں روک دیں تاکہ پیچھے آنے والے حاجی جو ہے تمام پہنچ جائیں، یہاں ہی ہم نماز جماعت قائم کریں گے۔
اب لوگ بھی متوجہ نہیں ہے کیوں ایسی جگہ کا انتخاب کیا گیا. آخر مدینے میں بھی یہ اعلان کر سکتے تھے, مکہ میں بھی کر سکتے تھے, کیوں ایسی جگہ پر انتخاب؟ غیر معمولی جگہ ہے. ایک صحرا مثلا یہ ایسے ہے, میں اب ایک مثال دے دوں, جیسے کہ ایران کا رہبر سید علی خامنائی, وہ تمام ایران والوں کو کہہ دے کہ آ جائے, میں ایک پیغام سنانے والا ہوں, لیکن کہاں تمام لوگوں کے لے جائے؟ یہ سیستان اور بلوچستان کے جو صحرائے ہیں اس صحرا میں لے جائے, جہاں تمام ریگستان ریت ہے, کوئی درخت نہ ہو, پانی نہ ہو, یعنی سخت مشکل وقت ہے, گرمی اوپر سے بہت سخت. وہاں حکم ہوا کہ رسول اللہ نے بھی کہا یہاں پر, اور پاؤں کے نیچے چادر وغیرہ بچھائے تاکہ جو ہے وہ زیادہ گرمی کا وہ نہ ہو. خوب انہی حالات میں اگر سید علی خامنائی حفظہ اللہ تمام لوگوں کو باہر لے جائے, پھر ایک شخص کو, توجہ کریں, ایک شخص کو جو ہے ممبر بنائے, وہ بھی یہ تو ایک معمول کی ممبر ہے, غیر معمولی ممبر, یعنی جیسے کہ اس زمانے میں رسول اللہ نے کہا کہ کس سے ممبر بنائے؟ ان کے پلان سے ممبر بنائے. خوب ممبر بھی تمام اقدامات جو ہے غیر معمول کے مطابق ہے. کوئی اقدام یہاں پر آپ توجہ کر لیں, خوب وہاں پر سید علی خامنائی جو ہے وہ ایک سیڑھی پر یا کسی اور چیز پر, یا مثلا فرض کر لیں کوئی اور طریقے سے ممبر بنائے, پھر ایک آدمی کا ہاتھ جو ہے اس کو اتنا اونچا کر دے, اٹھائے, ممبر پر لے جائے, خوب ممبر پر لے جائے, اس کا ہاتھ پکڑ کر لوگوں کو بتائے کہ یہ ہے. نہیں, وہ بھی نہیں کر لیتے. اس کو اتنا اٹھائے کہ روایت میں جو ہے کہ مثلا اس کے پاؤں جو ہے رسول اللہ کے گھٹنوں تک وہ اتنا اوپر کر دے. یہ اب متعارف اقدام نہیں ہے, غیر معمولی اقدامات اس کو ہم کہیں گے. ان تمام غیر معمولی اقدامات کے بعد تک کے ہوئے حجاج واپس گھروں کی طرف جا رہے ہیں, صحرا میں روکے, جہاں پانی بھی نہیں ہے, جہاں کوئی وہ مثلا سایہ بھی نہیں ہے, سایبان بھی نہیں ہے, گرمی میں دن کے جو ہے 12 بجے, وہ بھی مدینہ اور مکہ کے درمیان اس علاقے کی جو گرمی ہے, اس گرمی میں روکے, کوئی پانی نہ ہو, پھر جو انتظام کرے وہاں پر کہے کہ جو ممبر بنائے وہ بھی یوں ہو, ممبر پر خود جب خطبہ دے, خطبہ میں جو ہے تمام لوگوں سے اعتراف لے لے, یوں اعتراف کہ آیا میں نے کبھی دین کے کسی مسئلے میں کوتاہی کی ہے پہنچانے میں؟ تماموں نے کہا کبھی آپ نے کوتاہی سستی نہیں کی ہے. آیا میں آپ لوگوں کے جانوں سے زیادہ اولا تر آپ پر ہوں یا نہیں؟ الست اولا بکم من انفسکم, یہ سورہ احزاب کے آیت نمبر 6 سے اقتباس کیا. سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی جو ہے مؤمنینوں کے نفوس سے بھی زیادہ اولا تر اور اختیار رکھتا ہے. یعنی اگر ایک جگہ پر ایک مسئلے میں دائر ہے کہ آپ کی مرضی چلے یا نبی کی مرضی چلے, وہاں پر جو ہے آپ نبی کی مرضی کے مطابق حرکت کریں, اپنی مرضی کو ختم کریں. اگر ایک مورد ہے جہاں پر رسول اللہ کی جان کو مثلا خطر ہے, آپ کو آگے جانا چاہیے, خود جو ہے وہ خطر اپنے جان پر لے لے, رسول اللہ کو بچائے, چونکہ نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی ولایت رکھتے ہیں, یعنی نبی جو بھی کہے آپ کے دل میں بھی حتی جو ہے اس کے خلاف یہ نہ ہو کہ میں یہ نہیں کر سکتا, اگرچہ بہت تکے ہوئے ہوں, لیکن پھر بھی جب حکم دے دی. یہ آیت جب نازل ہو گئی کہ جب جنگ تبوک کے لیے مسلمان جا رہے تھے, رسول اللہ نے کہا کہ آمادہ ہو جائے, بعضوں نے کہا ہم والدین سے اجازت لیں گے. اس وقت یہ آیت نازل ہو گئی کہ جب نبی کہہ دے جنگ کے لیے نکلے, والدین سے بھی پھر اجازت نہ لے, چونکہ سب پر جو ہے نبی کو اختیار زیادہ ہے. ان حالات میں کہا کہ اے مسلمانوں, آیا میں آپ کی جان سے زیادہ آپ لوگوں کے لیے عزیز ہوں یا نہیں؟ نہ صرف عزیز, میں آیا زیادہ تر آپ کے نفوس پر آپ سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں یا نہیں؟ تماموں نے کہا جی آپ اختیار رکھتے ہیں. اس کے بعد کہیں تمام غیر معمولی اقدامات کے نتیجے میں من کنت مولا فہذا علی مولا,
میں جس کا مولا ہوں، علی بھی ان سب کا، جو مجھے اپنا مولا سمجھتے ہیں، علی بھی ان سب کا مولا ہے۔ ابھی میں آپ سے خود پوچھتا ہوں اس آیت کے بعد کہ کہا آیا میں آپ سب پر جو ہے زیادہ تر، آپ کی نفوس سے زیادہ آپ کے جانوں پر میں اختیار رکھتا ہوں یا نہیں؟ اس آیت کے بعد کہیں میں جس کا مولا ہوں، جس پر مجھے یہ اختیار حاصل ہے، اس علی کو بھی ان سب پر وہ اختیار حاصل ہے۔ جس طرح میں حکم دے دوں ان کے لیے نہ کہنا جائز نہیں ہے، اس طرح اگر علی بھی کہیں ان کے لیے نہ کہنے کا اجازت نہیں ہے۔ اب اس سے آپ سمجھے کہ مولا کا معنی کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ چونکہ علماء نے یہاں پر جو آئے ہیں وہ انہوں نے کہا جناب مولا کے ایک معنی محبت ہے اور ایک معنی جو ہے وہ حکومت، ولایت اور حکومت ہے، تو شاید یہاں پر جو ہے ولایت کا معنی ہو۔ توجہ ہے؟ شاید کون سا معنی ہو؟ محبت، ولایت نہ ہو۔ یعنی رسول اللہ نے کہا کہ جن لوگوں کا مجھ سے محبت ہے وہ علی سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ یہاں پر مسئلہ جو ہے ولایت حکومت کا نہیں کہ علی حاکم ہے۔ یہاں پر جوادی آمولی حفظہ اللہ نے، جو بہت بڑے مفسر ہے، اس نے کہا کہ اس من کنت مولا سے پہلے جو ہے ایک اور آیت بھی ہے، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، سورہ توبہ آیت نمبر 71۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مؤمنین جو ہے، مؤمنین اور مؤمنات آپس میں ایک دوسرے پر ولایت اور محبت رکھتے ہیں۔ ایک یہ آیت ہے جس میں محبت کا تذکرہ ہے، اور ایک آیت یہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہے مؤمنینوں کے جانوں پر ان کے جانوں سے زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ یہ آیت جو ہے حکومت ہے، حکومت کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کے حکومت جو ہے صرف بدن پر نہیں بلکہ نبی کے حکومت جانوں پر بھی ہے۔ خوب ان دو آیتوں میں رسول اللہ نے جو ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کس کا ذکر کیا؟ الست اولا بکم من انفسکم، آیا میں آپ کے جانوں پر آپ سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ تماموں نے کہا آپ اختیار رکھتے ہیں، یعنی آپ ہمارے اوپر حاکم ہے، صحیح، آپ ہماری جانوں پر حکومت رکھتے ہیں، آپ جو کچھ کہیں گے وہ ہمارے سر آنکھوں پر۔ اس کے بعد کہا من کنت مولا، اگر جو ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اس کے بعد جو ہے کہہ دیتے من کنت مولا فہذا علی مولا، شاید کوئی کہہ دیتا کہ یہاں ولایت سے مراد محبت ہے، لیکن اس آیت کے بعد کہنا کہ میں آپ کی جانوں پر، آپ کی جانوں سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں، اس کے بعد کہے میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یہاں پر مولا کا معنی ولایت کے علاوہ، حکومت کے علاوہ کوئی اور کرنا جو ہے بے وقوفی اور احمق تو ہے۔ وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محترم کے جو جواب سے آپ لوگوں نے سمجھا اور ہم نے سمجھا وہ یہی کہ جو لفظ ولایت اس حدیث غدیر کے اندر بیان کیا گیا ہے رسول اللہ کی طرف سے، کاملاً ان کے بیانات کے مطابق اس کا مفہوم سیاسی ہے، یعنی حکومتی ولایت، مولا کی حکومتی ولایت۔ تو ہم یہ آغاز سے سوال کریں گے کہ آیا جیسے کہ ہمارے باقی برادران ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں محبت بیان ہوئی ہے نہ کہ حکومت، اگر ہم اس حدیث سے حکومت کا معنی نہ لیں تو کیا فرق پڑے گا، اگر لیں تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ واضح سی بات ہے، جیسے کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ تمام غیر معمولی اقدامات جو تھے اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خوب رسول اللہ صحرا میں لوگوں کو جمع کرے، کیوں؟ تاکہ بعد میں کچھ فہیم لوگ جو فہم رکھتے ہیں، جو سوچ رکھتے ہیں، وہ خود تجزیہ کرے، وہ خود سوچیں کہ کیا وجہ تھی رسول اللہ نے صحرا میں لوگوں کو جمع کیا، وہ بھی اس گرمی میں، وہ بھی جتنے بھی انتظامات غیر معمولی انتظامات، خوب وہاں جو اعلان کرے، جیسے کہ عرض کر رہبر مقام معظم راہبری جو ہے سید علی خامنئی، اس صحرا میں کسی کے متعلق اعلان کرے کہ او لوگو جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں محبت کا ہی معنی کروں، سمجھے کہ میں جس کا مولا ہوں، سید علی خامنئی کہے مثلا اس کا مولا فلان آدمی، اس کو اٹھائے،
اب یہاں پر بات کہے جناب اس سے مولا کا معنی ایک محبت ہے، ایک معنی حکومت اور ولایت ہے، لیکن وہاں پر ان انتظامات سے پتہ چلتا ہے کہ راہبر کا مراد سید علی خامنئی کا مراد جو ہے وہ ولایت ہے، چونکہ اتنے انتظامات کرنا، اس صحرا میں لوگوں کو لے جانا، پھر جو ہے غیر معمول انداز میں اس کو بلند کرنا، یہ تمام جو ہے لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ ایک غیر معمولی کام ہے، اس کے لیے جو ہے اس کو تیار ہونا چاہیے۔ وہ بھی علی کے ولایت کے لیے حج کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ آمادگی آ جائے کہ ولایت کا اعلان سن سکے۔ صحیح ہو، یہاں پر دوست نے جو کہا کہ آیا یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، قطعاً واضح ہے کہ یہ ایک سسٹم ہے۔ رسول اللہ اس خطبہ غدیریہ میں کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ رسول اللہ کے جانے کے بعد پروردگار عالم کے جو احکام ہے، صرف گفتگو کافی نہیں، توجہ کر لے، ہم بیان کریں جناب، لوگ ٹیکس دے دے، مثلا خوب غریبوں کا مال جو ہے دے دے، خمس دے دے، زکوٰۃ دے دے، لیکن آیا کہنے سے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ واضح ہے۔ آپ اس لاہور کا جو ہے اس دن ایک SMS چل رہا تھا کہ جس میں ڈنگی مولانا، آپ سب نے جو ہے ٹی وی و اخباروں میں بھی وہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ لاہور کی جو ثقافت ہے وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، یہاں پر تو گاڑی میں بھی جب سوار ہو جاتے ہیں، خوب یہاں کی جو حیث وغیرہ ہے، یہ جو معمول کی گاڑیاں ہیں، وہاں پر ایک اجنبی عورت بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں، خوب ایسے گفتگو کریں گے جیسے کہ جو آپ کو اس کی ماں کا بیٹا ہو۔ یہ ثقافت ہے، پردہ ہو نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو ایسے نام کے مسلمان ہیں، خیر ہے۔ ان موقعوں پر جو ہے مولانا حضرات نے کتنی تبلیغ کی ہوگی، کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک ڈنگی نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام جتنی بھی مستورات تھی، جتنی بھی خواتین، تمام پردے سمیت اسکولوں میں بھی ادھر ادھر بڑے ادب سے، جیسے کبھی تازہ اسلام مسلمان ہو چکی ہیں۔ کیوں؟ اگر کہنے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، خود شاید مولانا حضرات نے یہی جو بسمل صاحب نے کہا کہ ادھر ادھر ہر گلی میں جو ہے تبلیغی حضرات وہ تبلیغ کرتے رہتے ہیں، لیکن معاشرے میں جب تک حکومت نہ ہو، احکام الہی کا نفاذ نہ ہو، کہنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ یہی آپ ان مافیا والوں کو جتنی بھی سمجھائے بھئی یہ کام نہ کرو نہ کرو، مگر وہ ٹیکس دیں گے نہیں دیں گے۔ لیکن جب حکومت ہو، حکومت کے ذریعے سے اگر کوئی قتل کرے اس کا قصاص ہو جائے، وہ آئندہ جو ہے کبھی اس کا دوسرا بھی قتل نہیں کرے گا۔ امن کیسے آ جاتا ہے؟ مگر صرف کہنے سے، جب تک خدا نے قانون دیا۔ اب اگر قانون نافذ نہ ہو معاشرے میں جاری نہ ہو، یہ قانون کا جو ہے وہ فائدہ جس کے لیے قانون بنایا گیا ہے وہ فائدہ کبھی بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اب جب کہ نبی مکرم اسلام اس دنیا سے جا رہے ہیں، اسلام کے قوانین جتنی بھی ہے تمام آ گئے ہیں، لیکن اگر نفاذ کا طریقہ خود رسول اللہ نہ بتائے، قانون ہے خدا کا، خدا ہی بتائے کہ کیسے میرے قوانین زمین بھی خدا کی ہے، زمین پر رہنے والی بھی خدا کی مخلوق ہے، خوب یہاں پر خدا کے قوانین کیسے نافذ ہو؟ آیا ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اللہ کے قوانین نافذ کریں؟ کر سکتے ہی نہیں ہے۔ یہاں پر وہ وقت ہے کہ رسول اللہ اپنے رحلت کے بعد کے لیے بھی ایک سسٹم دے کہ اللہ کے قانون کا حافظ نافذ کرنے کا، اور قانون کا حافظ کون ہو، کون اللہ کے دین کی حفاظت کرے، اور وہ کون ہے جو اللہ کے قوانین نافذ کرے۔ یہ سسٹم ولایت جو ہے در حقیقت ایک سسٹم ہے بات کے لیے کہ تاکہ خدا کا دین زمین پر جو ہے وہ جاری ہو سکے۔ آج صاحب نے بیان فرمایا کہ یہ ایک نظامی ولایت ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشرے کو ایک الہی نظام کی جو امامت کے سائے تلے ہو اس کی کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ جیسا کہ دیکھیں ابھی مختلف نظام دنیا میں راج ہے، ڈیموکریٹک سسٹم ہے، جمہوری نظام ہے، تو ہم اسی جمہوری میں نظام رہتے ہوئے مولا علی کو اپنا مولا و امام مانتے ہوئے، اسی طرح سرکار جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف حضرت حجت کو بھی اپنا مولا اور امام مانتے رہیں،
انہیں کوئی اپنا امام مانے, انہیں کوئی سب کچھ مانے اور رہیں اسی حکومت میں رہ کر ہم ترقی کریں, اسی سے سارے جھگڑے حل ہو جائیں گے. اہل سنت جو اعتراضات کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں ولایت کا سسٹم ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, اصلاً یہ جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے. تو یہ چیز آسان تر نہیں ہے کہ ہم اسی نظام کے اندر رہیں, فقط انہیں کو مولا مانتے رہیں, اس سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ کوشش جو ہے عرفاء کی طرف سے اور تقریبیوں کی طرف سے یہ کوشش ہو گئی ہے. عرفاء نے بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہی تجویز دی ہے. بڑے بڑے عرفاء دیکھیں, محی الدین ابن عربی سے جیسے کہ منقول ہے, علماء نے نقل کیا ہے, یا اس کے بعد والے جو بڑے بڑے عرفاء ہیں ان سے جو علماء نے نقل کیا ہے وہ یہی ہے. انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب وارث حقیقی ہے رسول اللہ کے, معنویات میں جانشین علی ہے, علم میں وارث علی ہے, معرفت میں وارث علی ہے, اور ولایت میں وارث علی ہے. خوب اب آ جاتے ہیں یہ خلافت ظاہری. انہوں نے خلافت کو تقسیم کیا, خلافت باطینی اور خلافت ظاہری. کہا جناب خلافت باطینی میں یعنی معنویات میں, علم میں اور معرفت میں, ولایت میں, سب چیزوں میں وارث رسول اللہ کے علی ہے. یہ خلافت باطینی علی کے پاس ہے, علی ہی جانشین ہے. لیکن یہ خلافت ظاہری یعنی حکومت یہ چھوڑ دیے تو دنیاوی مسئلے ہیں, ان کو اہمیت ہی نہیں دے. بس ہم علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں. کون سی خلافت؟ باطینی خلافت. لیکن دنیاوی خلافت وہ جس کے پاس بھی ہو وہ تو اصلاً اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, یعنی بالکل دنیا کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کو وہ دنیا سمجھتے ہیں. اور دوسری کوشش جو ہے وہ تقریبی جو مذاہب کے درمیان چاہتے ہیں کہ قربت آ جائے, نزدیکی آ جائے, مذاہب آپس میں زیادہ دور نہ ہو. انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ اصل میں ہم اس نقطے پر سنی اور اہل تشیع متفق ہو سکتے ہیں کہ ہم یہ جو ولایت ہے اس کو علمی ولایت لے لیں, مرجعیت علمی, یعنی رسول اللہ کے بعد علم میں ہم علی اور اولاد علی کی طرف رجوع کریں گے. باقی یہ جو حکومت ہے یہ جو بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں. اس حوالے سے واضح ہے اقواکم علی اعلمکم علی, خوب سب سے زیادہ علم علی کے پاس. رسول اللہ نے کہا آپ میں سے سب سے بہترین قضاوت کرنے والا, فیصلہ کرنے والا علی ہے. خوب تو ہم علی کو مرجعیت علمی دیں گے, یعنی علمی رجوع حضرت علی علیہ السلام کی طرف کریں گے. یہ حکومت جو ہے چھوڑ دیں گے جس کے پاس بھی ہے. یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے, یہ مسئلہ گزر گیا ہے. ابھی کیوں اس مسائل کو جو ہے اپیر اٹھاتے ہیں, فائدہ کیا ہے اس قسم کے سوال. یہ پہلے بعضوں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ اس طریقے سے جو ہے وہ حل ڈھونڈے, لیکن در حقیقت مسئلہ یہ نہیں ہے, یہ ایک ظلم ہے. توجہ کر دے, اولا حکومت جو ہے ایک دنیاوی مسئلہ نہیں ہے, جیسے کہ عرض کر چکے ہیں حکومت نام ہے پروردگار عالم کے قوانین نافذ کرنے کا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قوانین خداوند الہ قوانین, چونکہ قانون بنانے کا حق صرف اللہ کو ہے, وہی خالق ہے, وہی ہمارا مالک ہے. خالق بھی وہی, مالک بھی وہی, اور ہم عابد بھی, وہ معبود بھی وہی. خوب جب وہ مالک ہے, خالق ہے, ہم اللہ کی مخلوق ہے, اس صورت میں ہم جو ہے اللہ جو کہے ہمیں وہ ماننا چاہیے. رزق اللہ دے, ہم بات دوسروں کی مانیں. مالک اللہ ہو, بات دوسروں کی مانیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تسلیم ہو اللہ کے قانون کے مقابلے میں, اور اللہ کے قانون کا نافذ کرنا جو ہے یہی حکومت ہے. کیسے ہو سکتا ہے ہم مانے اللہ کو اپنا رب, مانے اللہ کو اپنا مالک, اور قوانین جو ہے وہ ہم دوسروں کے قوانین پر عمل کریں, ان کے قانون کے سائے میں زندگی گزاریں؟ مگر یہ شرک نہیں, مگر یہ قانون الہی سے سرپیچی نہیں, مگر ہم خدا کے پرستش کرنے والے نہیں ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم مانے خدا کو اپنا رب, اپنا مالک, اپنا خالق, اپنا رازق, کہ خدا ہی مالک ہے, خدا ہی رازق ہے, سب کچھ دینے والا خدا ہے, اور روح قبض کرنے والا بھی خدا, زندگی دینے والا بھی خدا, سب خدا ہے, لیکن ہم جو ہے دوسروں کے قوانین پر عمل کریں. یہ مگر یہ ہو سکتا ہے؟ یہ عقل کے مطابق جائز ہے؟ اگر ہم خدا کے بندے ہیں تو خدا کے قانون پر عمل کریں,
اگر خدا کے قانون پر عمل کرنا ہے، ایسا انسان ہو جو اللہ کے قوانین اجرا کرے، اگر کوئی اللہ کے قانون سے سرپیچی کرے اس کو سزا دے۔ اس لیے جو ہے اسلامی حکومت کے علاوہ دوسرے حکومت جو ہے ہم کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے، چونکہ یہ بندگی کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ بہت خوب۔ اس میں ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے ابھی تک جتنی گفتگو کی ہے، آپ نے کوشش کی ہے کہ امامت کو سیاست و حکومت کے ساتھ ملانے کی، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ امامت کو سیاست و حکومت کے ساتھ ہی کیوں ملاتے ہیں؟ جیسے کہ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا، لیکن اس کے بعد دیکھتے ہیں پورے قرآن میں، کل قرآن میں ہمیں ابراہیم کی حکومت کا کہیں تذکرہ نظر نہیں آتا، نہ ہی کہیں یہ نظر آتا ہے کہ ابراہیم نے حکومت کے لیے کوئی اقدام کیا ہو۔ تو جو قرآن سے عام طور پر سمجھا جاتا ہے وہ یہی کہ امامت اور حکومت جدا جدا چیزیں ہیں۔ تو آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کیا حکومت یا سیاست جزو امامت ہے یا امامت جزو حکومت یا سیاست ہے؟ یہ جو سوال ہے بعض اہل سنت بھائیوں سے بھی ہے کہ مثلا رسول اللہ نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ کہ میرے بعد 12 خلیفہ، 12 امیر، 12 نقیب ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہے یہ جو شیعہ جن کو امام مانتے ہیں ان میں سے کوئی بھی امیر نہیں رہا ہے سوائے 3، امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام۔ باقی ائمہ میں سے کوئی بھی امیر کہ جس کو کہیں امیر، ان کے پاس حکومت بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں۔ خوب، رسول اللہ نے تو کہا ہے کہ میرے پاس امیر ہوں گے، یہ تو امیر نہیں ہے۔ اس کا سوال بھی بالکل مشابہ ہے ان شبہوں کی طرح کہ چونکہ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کو کہا ہے وَجَعَلْنَاكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، لیکن اس کے پاس تو حکومت نہیں تھی، وہ کیسے امام ہے؟ متوجہ ہو گئے؟ خوب، جواب جو ہے بالکل سادہ ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ توجہ کر لے، ہم بات جو ہے اتھارٹی کی کر رہے ہیں کہ خدا کی طرف سے یہ حق کس کو حاصل ہے کہ وہ حکومت کرے، وہ ہمارے سروں پر حاکم رہے، ہم اس کی اطاعت کریں۔ بات اس کی ہے کہ کس کے پاس یہ حق ہے، بات یہ نہیں ہے کہ کون حاکم ابھی فعلاً کون حکومت کر رہا ہے۔ واضح ابھی اب دیکھ رہے ہمارے سروں پر زرداری صاحب، صحیح ہے نا؟ ابھی پاکستان میں امریکہ میں اوباما ہے، ابھی تک لیبیا میں معمر قذافی تھے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ حق کے حکومت کس کو حاصل ہے، کون حکومت کرے، کون حاکم ہو، بات یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے۔ آیا ہر ایک جو ہے اس منصب پر آ سکتا ہے؟ ہر کوئی جو ہے وہ حاکم بن سکتا ہے؟ یہاں پر بالکل بات سادہ سی ہے کہ چونکہ قانون ہے خدا کا، ہم تمام اللہ کے بندے ہیں، زمین بھی اللہ کی ہے، اس زمین پر رہنے والے بھی اللہ کے ہیں۔ خوب، اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے ہیں ہم وہ مانیں، صحیح؟ پروردگار عالم کے میرے قانون کے نافذ کرنے والا جو ہے وہ یہ اشخاص ہو سکتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم ہو سکتے ہیں، اس کے پاس یہ صلاحیت ہے، یہ اتھارٹی ہے، یہ منصب ہے کہ وہ حکومت بنائے۔ خوب، لوگ جو ہے ساتھ نہیں دیتے، لوگ ساتھ نہیں دیتے، نتیجتاً حکومت نہیں بن سکتی، چونکہ حکومت تو لوگوں کے ذریعے سے ہی بن سکتی ہے۔ اگر لوگ تمام باغی ہو جائے اب کس پر حکومت کریں گے؟ لیکن اگر اس درمیان کوئی اور آ جائے، جیسے کہ مثلا نواز شریف جو ہے وزیر اعظم تھے، وہاں سے جو ہے اچانک پرویز مشرف صاحب جو ہے اس نے قبضہ ڈالا، صحیح؟ اب وہاں پر حق کس کا ہے؟ بات جو ہے حق کی کرتے ہیں، کس کو وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا، لوگوں نے کس کو بنایا تھا؟ اب یہ نہ پوچھے کہ اب کون ہے، واضح ہے پرویز مشرف صاحب ہے۔ لیکن مسئلہ ٹوٹل یہ ہے کہ آیا قانون کے حوالے سے پرویز مشرف کا حق بنتا تھا یا نہیں، وہ ابھی ہے یا نہیں، وہ مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے حق کے حکومت کس کو حاصل ہے، بات یہ ہے۔ اب بھی لوگوں پر واجب ہے کہ وہ اطاعت کرے، ساتھ دیں، اگر ساتھ نہیں دیا لوگ مجرم ہے۔ یہاں پر بھی حضرت ابراہیم کے پاس یہ ولایت
یہ امامت کا منصب موجود ہے. اگر حالات یا ہمارے ائمہ کے پاس بھی یہ منصب موجود تھا, یہ حق ان کو حاصل تھا اللہ کی طرف سے, لیکن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا, لوگوں نے ساتھ نہیں, دوسرے آ گئے ماشاء اللہ کی وجہ سے, کاملاً ماشاء اللہ. یعنی اب چونکہ شب غدیر ہے, میں ایک کتاب جو ہے معرفی کرتا ہوں. سید مرتضیٰ عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے ثقیفہ یا شکل گیری حکومت, ثقیفہ یا شکل گیری حکومت. وہاں پر سید مرتضیٰ عسکری نے تاریخی جو تحلیل کی ہے, بہترین کتاب ہے بہت. اس میں اس نقطے کو جو ہے اٹھایا ہے کہ واقعاً اول جو حکومت اسلام میں آ گئی ہے رسول اللہ کے بعد, ماشاء اللہ, بغیر اصلاً نہ اس کی کوئی علمی کوئی قانون کسی کے مطابق ہے ہی نہیں. حتیٰ وہ اس طرح درد انگیز غم انگیز واقعہ یہ ہے کہ بی بی عائشہ, درود پڑھ لیجیے گا. حالانکہ اس کا تو شوہر جو ہے وہ دنیا سے رحلت کر گیا تھا. بی بی عائشہ بھی اس میں اس قدر مصروف تھی کہ اس کو پیر کو رسول اللہ رحلت کر گئے تھے, جیسے کہ آج بھی پیر ہے مثلا پیر کے دن, اور بدھ کو رسول اللہ کو دفن کیا گیا. بدھ کی رات بی بی عائشہ کو پتہ چلا کہ قبر جو ہے وہ بھی بیل چونکی آوازوں سے اس کو پتہ چلا کہ قبر کھود رہے ہیں, رسول اللہ کو دفن کر رہے ہیں. اس سے اندازہ لگائے کہ وہ کس طرح حالات. یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون حاکم بنا, کس نے حکومت لی, مسئلہ ہے کہ حق کس کو حاصل ہے, اللہ کی طرف سے کس کو حق حاصل ہے وہ حکومت کرے. اب جس کا ہاتھ میں بھی ہے وہ تو واضح ہے, اگر جس کو حق حاصل ہے اس کے پاس حکومت نہ ہو, حکومت پر کوئی دوسرا قبضہ کرے, ہم اس کو غاصب کہیں گے. مسئلہ حق کا ہے, باقی حکومت کس کے پاس ہے وہ تو ہم نے نہیں کہا ہے. ہم نے تو نہیں کہا ہے امام وہ ہے کہ جس کے پاس حکومت ہو, ہم تو کہتے ہیں امام وہ ہے جو حق حکومت رکھتے ہیں. جی, تو آپ نے آغاز کیا کہ جیسے پہلی نشست میں حجت الاسلام والمسلمین آغا یہ غلام عباس رئیسی صاحب نے یہاں جمہوریت کے بارے میں بحث کی کہ جمہوریت کا اسلام میں کیا مقام ہے, کیا رتبہ ہے, اس حوالے سے بھی بحث کی. تو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ امام کو حق حکومت حاصل ہے, لیکن اس کے لیے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ اس کو قبول کریں. جب تک لوگ ساتھ نہ دیں امام حکومت نہیں کر سکتا. تو ایک لحاظ سے یہ تو جمہوریت کی شبیہ ہو رہی ہے. جمہوریت میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے, لوگ ساتھ دیتے ہیں, اس کا ایک نمائندہ آ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا حق آپ کو سپرد کرتے ہیں, آپ جا کر حکومت کریں. اور امامت میں بھی تو ایسا ہی ہوگا, لوگ کہیں گے کہ ہم اپنا اختیار یا امام آپ کے سپرد کرتے ہیں, آپ ہماری طرف سے حکومت کیجیے. یہ تو جمہوریت کے مشابہ ہو رہی ہے جس کی مکمل اسلام میں نفی ہے. جی, جمہوریت جو ہے ہم نفی نہیں کرتے, توجہ کر لیں. مسئلہ یہ ہے جمہوریت میں لوگ جو ہے ووٹ دیتے ہیں, لوگ خود قانون بناتے, جیسے کہ پہلے آغا رئیسی حفظہ اللہ نے اشارہ کیا, لوگ جو ہے کئی آدمیوں کو منتخب کرتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے وکیل ہے, قانون بنائیں, یا وہ اس قانون کو ووٹ دیتے ہیں ریفرنڈم کی صورت میں کہ مثلا یہ قانون ہے, وہ پاس کر لیتے ہیں. لوگ اس قانون کو خود بناتے ہیں, پھر اس کے بعد اپنے جو بندے بیچتے ہیں یہ لوگوں کے نمائندے ہیں, لوگ اپنی وکالت دیتے ہیں. یہاں پر جو ہے حق در حقیقت کہیں گے حق لوگوں کا حق ہے, لوگوں نے اپنا حق دے دیا ہے اس کو کہ آپ ہماری طرف سے بات کریں. توجہ ہے, پارلیمنٹ میں جس بندے کو بھیجتے ہیں یعنی وہ اپنا حق دیتے ہیں کہ آپ ہمارے نمائندہ ہے, ہماری طرف سے آپ یہ بات کریں. یہ جمہوریت کا معنی یہ ہے, لوگوں کی حکومت لوگوں کے ذریعے سے لوگوں پر, جمہوریت لوگوں کی حکومت لوگوں کے ذریعے سے لوگوں پر. حکومت کرنے والی بھی لوگ ہیں, حکومت بھی لوگوں کی ہے اور حکومت بھی لوگوں پر ہے. یہ ہے جمہوریت. حالانکہ یہاں پر حکومت اللہ کی ہے, حاکم جو ہے جو حکومت کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. لوگوں پر جو ہے ان کی اطاعت واجب ہے کہ وہ قبول کریں. جمہوریت اس معنی میں کہ اگر لوگ ساتھ نہیں دیں گے خدا کا قانون زمین پر نافذ نہیں ہوگا. نافذ ہونے کے لیے لوگوں پر واجب ہے کہ وہ بیعت کریں یا ووٹ دے دیں یا اس کی پیروی اور اطاعت کرے, سر پیچھی نہ کرے. یہ لوگوں کا وظیفہ ہے,
या अगर लोग जो है उठ नहीं देते, ये गुनाह कर लेते हैं। इस्लामी हुकूमत में उठ देना वाजिब है, ये आप पर वाजिब है कि उठ दे दे। बाकी जो है आप उसको मुअय्यन नहीं करते कि मैं अगर उसको उठ न दूं तो वो नहीं है, नहीं वो है, आपने उठ भी देना है। अगर उठ न दे तो मुजरिम आप है, ना ये है कि वो नहीं बनेगा। हक उसको हासिल है, हक मशरूअ अल्लाह की तरफ से वो हाकिम है, आप पर वाजिब है कि उसको उठ दे दे ताकि जो है ये ज़मीन फराहम हो जाए। जमहूरियत जो है वो दर हकीकत ये कि ज़मीन फराहम हो जाए अल्लाह के अहकाम के लिए, जमहूरियत इस मरहले में ज़रूरी है। बाकी जमहूरियत का कोई हक खुदा के कानून में नहीं है। लोगों को तो चाहिए कि खुदा के कानून माने, ना कि खुदा के कानून में जो है दखल अंदाजी करे। माशाल्लाह, आपकी इस गुफ्तगू से एक चीज़ जो और वाज़ेह होगी हमारे लिए, वो ये कि दीन अमली है, यानी दीन नफाज के लिए है। और फ़लसफ़ा नफाज दीन भी जो हमारे सामने इस वक्त अय्या है, हम सब जानते हैं, वो ये कि इंसान कमाल तक पहुँचे, क्योंकि फ़लसफ़ा दीन बेसत अंबिया का मकसद भी यही है। अगर दीन को हुकूमती शक्ल दी जाती है तो उसका भी मकसद यही है कि इंसान कमाल हासिल करे। तो हम देखते हैं जब दीन अमली हो जाता है किसी माशरे के अंदर तो उसके कवानीन होते हैं, कवानीन होते हैं। उन कवानीन का जो फ़लसफ़ा बयान किया जाता है कि ये कि इंसान अगर इन कवानीन के ऊपर अमल करता है तो अमल करने के नतीजे में वो कमाल तक पहुंच जाएगा। फिर अगर देखते हैं कि दूसरी तरफ अगर वो शख्स अमल नहीं करता, अगर वो शख्स उन कवानीन को कबूल नहीं करता तो दीन ने उसके लिए ताज़ीरात रखी हैं, हदूद रखी हैं। कभी उसको कोड़े मारे जाते हैं, कभी उसको सूली पे लटकाया जाता है, कभी उसको संसार किया जाता है, कभी उसके हाथ काटे जाते हैं। किस जुर्म में? उसने वो कवानीन कबूल नहीं किए हैं जो उसको कमाल तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी हैं। तो गोया दीन जबरन इंसान को कमाल तक पहुंचाता है। हकीकत तो ये होनी चाहिए कि इंसान इख्तियारन कमाल तक पहुंचे। खुदावंद ने इंसान को खुद मुख्तार पैदा किया है, तो दीन के नफाज आने से इंसान का ये इख्तियार छिन जाने का खतरा है, जैसा कि दीन की तालीमात से नजर आ रहा है। सवाल जो किया गया है ज़ाहिरन बस ये है कि इस गासिब का मतलब ये है कि असलन यह कानून नहीं होना चाहिए। जब आप उस पर अमल नहीं करेंगे, अगर कहें आप जबरन जो है आपने मुझे मजबूर किया कि अमल करें, अगर मैं अमल करता हूं तो मेरा इख्तियार सल्ब हो जाता है। अगर अमल नहीं करता तो अब जो है मुझे सूली पर लटकाते हैं। सही, बस मैं मजबूर हूं, इसलिए जो है दीन में तो जबर है। हालांकि न खैर इस तरह नहीं है। ला इकराह फी दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, ये एक जुमला कहे कि अभी कोई इकराह दीन में नहीं है। क्यों? इसलिए कि रुश्द और बागी में जो है फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। लोगों ने हकीकत देख चुका कि हकीकत किया है। हकीकत करने के बाद किसी को मजबूर करना कि आप दीन कबूल कर ले, ये बेफ़ायदा है। दीन को बसीरत से इंसान को कबूल करना चाहिए। अब जो भी सिस्टम कबूल करे, दीन की बात ना करे, जो भी सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो, जिस सिस्टम में अमन हो माशरे के लिए, कि उसकी वजह से अमन आ जाए, उस सिस्टम में जब आप जाएंगे जरूर उसमें सज़ा और जज़ा है। अगर सज़ा और जज़ा ना हो उस सिस्टम में तो वो सिस्टम नकारा सिस्टम, वो सिस्टम है ही नहीं। मसला आप एक कानून बनाए, उसमें अगर कोई कत्ल करे उसके लिए कोई वो ना हो, अगर कोई किसी का माल छीन ले उसके लिए भी कोई कानून ना हो, कोई मसला नहीं। इसका तो मतलब यह है कि यह असल सिस्टम है ही नहीं। अमन कैसे कायम करेंगे? हालांकि अमन और अदल ये अंबिया के वज़ाइफ में से है कि अदल लाए, अमन कायम करे। यहाँ पर परवरदिगार आलम ने इस इंसान को ये इख्तियार दिया है अदरूनी, कि हमने ये परवरदिगार आलम ने ये कवानीन जाल किए, कवानीन बनाए हैं, जो इस पर अमल करेगा वो तरक्की करेगा। लेकिन जो रुकावट बनेगा, मसलन जैसे कि इंसान के बदन में से किसी बदन कैंसर लग जाए, किसी ओस को, उसको फौरन काट देते हैं। वो ये नहीं कहेंगे कि भाई ये ओस पर जो मसलन कैंसर जो लग गया है हम क्यों इसको काट न दे। अगर काट न दे तो तमाम बदन को जो है खतरा है। इसी तरीके से वो लोग जो कवानीन को पामाल करते हैं, कानून की खिलाफ वर्जी कर लेते हैं, ये इमाम का वजीफा है कि ऐसे लोगों को उस जो कानून में जो कुछ बताया गया है उसके मुताबिक अमल करें।
یہ اس کے لیے تو امام کی ضرورت ہے کہ خدا کے قوانین منہ بے منہ جو ہے وہ جامعہ میں پیادہ کرے. اگر ایک امام قانون نافذ نہ کرے، خدا کا سسٹم بھی ہے، قانون بھی ہے، لیکن جو اجرا نہ ہو، تو اس قانون بنانے کا فائدہ کیا؟ جبر پھر بھی نہیں ہے. آپ اپنے اختیار سے جائیں گے مسجد میں نماز پڑھیں گے، اپنے اختیار سے ہی اچھا اعمال انجام دیں گے. ہاں واضح ہے وہ شخص جو ظلم کر دیتا ہے اس کا رکنا ضروری ہے. اگر نہیں روکیں گے، وہ اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے ظلم کرتا ہے، یا وہ اپنے اختیار سے خمس و زکات دیتا ہے. لیکن اگر جو نہیں دیتا، دوسری طرف سے معاشرے کے دوسرے لوگ جو ہے ان کی زندگی موقوف ہے کہ معاشرے میں امن ہو. امن کے لیے جو ہے اس کے لیے جو قوانین ان پر عمل کرنا، یہ تو ہر قانون میں ضروری ہے، نہ صرف اسلامی قانون میں. یہ جبر بھی نہیں ہے. جبر تو تب ہے کہ اگر انسان کرنے میں نہ کرنے میں اس کا اصلاً اختیار نہ ہو. یہاں پر تو آپ قتل کر سکتے ہیں، آپ کے پاس یہ اختیار ہے، لیکن اب کیوں قتل نہیں کریں گے؟ کہ اب سمجھتے ہیں میں اگر ظلم کروں وہاں حاکم اسلامی موجود ہے، وہ جو ہے مجھے سزا دے گا، اس کی وجہ سے جو ہے آپ رکیں گے، قتل نہیں کریں گے. بس اپنے اختیار سے جو ہے، جو لوگ ظلم نہیں کرتے، جو لوگ اچھا عمل انجام دیتے ہیں وہ بھی اپنے اختیار سے، اور جو لوگ گناہ کر لیتے ہیں وہ بھی اپنے اختیار سے. ہاں جو گناہ کر لے اس کے لیے سزا موجود ہے، سزا موجود ہونا یہ سسٹم ہے. بہت خوب، ماشاءاللہ. یہاں پہ ایک اور سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ جیسے آپ نے ابھی بیان کیا کہ غدیر سے جو ولایت ثابت کی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام و دیگر ائمہ معصومین کے لیے، تو ان کی اطاعت واجب ہے. کیا جیسا کہ آپ زمانہ غیبت کبریٰ ہے، امام موجود نہیں ہے، تو اس دور میں اگر کوئی نائب امام ہے جو امام کی طرف سے نیابت کر رہا ہے، جس کو حق حکومت حاصل ہے، کیا اس کی اطاعت بھی ہم پر اسی طرح واجب ہوگی جس طرح امام کی اطاعت بلا چون چرا ہم پر واجب ہے؟ تو کیا نائب امام کی بھی اطاعت ہم پر بلا چون چرا واجب ہے یا نہیں؟ سوال جو ہے درست سوال ہے. جواب بھی یہ ہے کہ جیسے کہ پہلی بار کر چکے ہیں، قانون ہے خدا کا، ہم سب بندے ہیں اللہ کے، زمین بھی اللہ کی ہے، جس زمین پر ہم زندگی گزارتے ہیں اللہ کی زمین پہ، بندے بھی اللہ کے ہیں، قانون بھی اللہ کا ہے. اب ائمہ یا مثلا امام زمانہ کی غیبت کے بعد آیا ہم اللہ کے قوانین جتنی بھی ہے ان کو چھوڑ دیں یا قانون الہی کی صحیح میں زندگی گزارے؟ اب کس بندگی کا تقاضا کیا ہے، کس کو اب زیادہ ترجیح دیتے ہیں؟ اللہ کے قانون چھوڑ کر ہم غربی قوانین کی صحیح میں زندگی گزارے یہ بہتر ہے، یا اللہ کے قوانین ہو ان کی صحیح میں ہم زندگی گزارے یہ بہتر ہے؟ اب کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں، یہ دوستوں سے، سب سے. اللہ کے قوانین. خوب، اللہ کے قوانین جو ہے اگر تمام زمین پر نافذ نہیں کر سکتے، ایک زمین کے ایک حصے میں نافذ کر سکتے ہیں، آیا جو ہے ہمارا وظیفہ بنتا ہے یا نہیں کہ ہم اللہ کے قوانین نافذ کریں؟ جی بنتا ہے. خوب، غیبت میں اب جب آ جاتے ہیں، امام جو ہے وہ بھی ہماری وجہ سے، ان ظالموں کی وجہ سے. ہم نے تجربہ کیا، 11 امام آئے، لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. ما منا الا وهو مقتول او مسموم، یا قتل ہو گئے یا ان کو زہر دیا گیا، یا شہید کیا گیا یا زہر دیا. یہ تجربہ سامنے ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 14 سال جیل میں رہے. حضرت کی ایک حدیث ہے کہ غضب اللہ علی الشیعہ، کہ پروردگار عالم ائمہ کے ماننے والوں پر غضبناک ہوا. فخیرنی، مجھے یہ اختیار پروردگار عالم نے دی کہ میں زندہ رہوں اور شیعوں پر غضب نازل ہو جائے، یا میں اس شیعوں سے جو ہے اٹھ جاؤں. میں نے ترجیح دی کہ شیعوں پر غضب نہ ہو، میں ان سے اٹھ جاؤں. 14 سال ایک امام جیلوں میں، نہ مظاہرے، نہ کوئی مزاحمت، نہ. خوب، یہ تجربہ ہم کر چکے ہیں 11 اماموں کے زمانے میں. امام علی علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا، جنگ کے وقت جب کہ حضرت حکم دیتے تھے کہ جنگ کے لیے نکلے، وہ فوجی کہتے سردی ہے. خوب، گرمیوں میں اب گرمی ہے، یہ حالت تھی فوجیوں کی. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام پر کتنے زخم آ گئے، حتی حاضر ہو گئے تھے کہ امام حسن علیہ السلام پر اس کو بیچ دے، معاویہ سے پیسے لے لے.
یہ حالات بھی تاریخ میں ہم شیعوں کے دیکھ چکے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ٹوٹل 72 آدمی، 18,000 آدمی مسلم کی پیچھے نماز پڑھ چکے تھے. جب جو ہے وہ حالات پیش آ گئے کوئی بھی نہیں تھا. خوب ان حالات میں جبکہ آخری حجت ہے، توجہ کر لیں، آخری حجت ہے، حفاظتی حالات یہ ہے شیعوں کی طرف سے، ماننے والوں کی طرف سے حالات یہ ہے، اس کے بعد کوئی حجت بھی نہیں ہے. جیسے کہ قرآن آخری کتاب ہے، اس کی حفاظت پروردگار عالم نے خود کی ہے. انا نحن نزلنا ذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کی حفاظت اللہ پر ہے، چونکہ اگر پروردگار عالم خود اس کتاب کی حفاظت نہ کرے، تحریف آ جائے، اس کے بعد تو کوئی کتاب نہیں ہے، وحی نہیں ہے، گمراہی آ جاتی ہے، پھیل جاتی ہے. بس اس کتاب کی حفاظت بھی اللہ پر، آخری حجت کی حفاظت بھی اللہ پر ہے، چونکہ ہم حفاظت نہیں کر سکتے تھے. ہمارا تجربہ ہو چکا، آخری حجت ہے، اس کے بعد تو کوئی اور حجت ہے ہی نہیں کہ کہاں اگر یہ بھی شہید ہو جائے کوئی اور آئے گا. اس کی حفاظت پروردگار عالم نے غیبت کے ذریعے سے کی، چونکہ ہم حفاظت نہیں کر سکتے تھے. ہماری حالت جو ہے پروردگار عالم کو معلوم ہے. پروردگار عالم نے قرآن میں کہا اگر 10 مومن 200 یا 100 پر غالب آئیں گے، بعد میں کہا نہیں، ایک مومن جو ہے 2 پر. حالات کی وجہ سے کبھی کبھی انسان کمزور ہوتے جا رہے ہیں. شاید ایسا وقت بھی آ جائے کہ امیر المومنین نے کہا کہ اگر معاویہ مجھے 1 شامی دے دے میں 10 دوں گا. ایک تو یہ کہ قرآن میں پروردگار عالم نے کہا ایک مومن 10 کا مقابلہ کرے گا یا 20 کا. پھر پروردگار ایک مومن 2 کا مقابلہ. ایک دور ایسے بھی آیا کہ امیر المومنین نے کہا کہ 1 شامی کے بدلے میں 10 دینے کے لیے حاضر ہوں. حالات آ سکتے ہیں. مجموعی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پروردگار عالم نے آخری حجت کا انتظام کیا. جب حجت کا انتظام کیا، اللہ کے قوانین جو ہے اب کون زمین پر نافذ کرے، یہ سوال ہے. آیا ہم اللہ کے قوانین کے صحیح میں زندگی گزارے یا جو ہے گمراہی زندگی گزارے؟ نہیں، اللہ کے قوانین کے صحیح میں زندگی گزارے. خوب اللہ کے قوانین جو ہے اب کون نافذ کرے؟ امام تو ہے ہی نہیں، حالات تو یہ ہے. یہاں پر جو ہے ایک سسٹم، اسی سسٹم کے سایہ کہیں یا اسی سسٹم کے جھلکیاں، ایک مجتہد کہ جو عادل ہے، دنیا کی محبت اس کے دل میں نہ ہو، وہ اپنے ائمہ کا مطیع ہو اور اپنے نفس کا پیروکار نہ ہو، وہ منہ میں اللہ کے احکام جاری کرے. ہم شیعہ مکتب جو ہے اس طرح سسٹم کا تجویز دیتے ہیں کہ اس زمانے میں ائمہ نے ہمیں کہا کہ جب بھی غیبت کے زمانے میں اب کے لیے کوئی مشکل آ جائے تو ان جیسے علماء کی طرف رجوع کریں. خوب اسی سسٹم کے مطابق قوانین الہی کے نفاذ کے لیے ہم نے رجوع کیا ان کی طرف. اب اگر ہم ان کی بات نہ مانیں، ان کی اطاعت ہم نہ کریں، ان کی آواز پر لبیک نہ کہیں، ان کا ہونا تو نہ ہونا پھر برابر ہے. کیسے حکومت آئے گی؟ حکومت کا لازمہ یہ ہے کہ ہم اس کی بات مانیں، اس کا حکم نافذ ہو. حکومتی احکامات اسی کو، اسی مجتہد کو، اسی عالم کو جس کے پاس یہ اتھارٹی، یہ حق اس کو حاصل ہے کہ وہ حکومت کرے، اس کو ہم کہیں گے ولی فقیہ. فقیہ یعنی مجتہد، ولی یعنی حکومت. یعنی اس مجتہد کو اس غیبت کے زمانے میں یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہم پر حکومت کرے. وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں، وہ صرف اللہ کے احکام جاری کرے گا. اور اس کے لیے عدالت کی ضرورت ہے، اپنے ائمہ کی پیروی کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے خطا نہ ہو، دینی احکام صحیح جاری ہو سکے. چونکہ وقت بہت قلیل رہ چکا ہے، استاد معظم بھی تشریف رکھتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان سے استفادہ کریں. اپنے مہمانان کی طرف سے کیے گئے سوال ہم کوشش کریں گے کہ ان میں سے ایک جتنے 2-3 پڑھ سکیں وہ پڑھیں. پہلا سوال انہوں نے جو کیا ہے، چونکہ حضرت علی علیہ السلام نے بہت سے مشرکین اور کفار کو قتل کیا تھا، تو عرب قبائل کی یہ خاصیت تھی کہ سالہ سال دشمنی دلوں میں رکھتے تھے. تو علی علیہ السلام نے اگرچہ راہ خدا میں اپنی تلوار چلائی تھی،
لیکن جن کے رشتہ داروں کو قتل کیا تھا ان کے دلوں میں آپ کی دشمنی باقی رہ سکتی تھی، جیسا کہ دعائے ندبہ میں بھی اسی طرف اشارہ ہے۔ تو کیا یہ احتمال نہیں ہے کہ رسول خدا نے لوگوں کے گزن سے یعنی علی علیہ السلام کو لوگوں کی دشمنی سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کو اپنے جانشین کے طور پر اعلان کیا ہو کہ یہ علی میرا جانشین ہے، تاکہ لوگ وہ اس دشمنی کا بدلہ نہ لے سکیں؟ تعجب تو یہ ہے، پہلی بار عرض ہوا کہ اصلاً یہ نبی کا کام ہے ہی نہیں کہ کسی کو اپنا جانشین بنائے۔ یہ سوال تو اس صورت میں ہے کہ اگر یہ حق نبی کو حاصل تھا وہ اپنے لیے جانشین بنائے تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ شاید اس لیے علی کو اپنا جانشین بنایا تاکہ لوگوں کی جو ہے محبت اس کی طرف آ جائے، حالانکہ حکومت سے اور بھی بغض اور کینی بھی آ جاتے ہیں۔ اس لیے تو حدیث ولایت کے بعد رسول اللہ نے کہا اللہم وال من ولا وعاد من عادا وخذل من خذلا ونصر من نصرا، چونکہ ولایت مدیریت کے یہ لوازم ہیں، کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے، کچھ لوگوں کی محبت بڑھ جائے گی۔ یہ حق اصلاً جو ہے رسول اللہ کو یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا جانشین خود معین کرے تاکہ ہم کہیں کہ مثلا نبی نے اس لیے اس کو یہ جانشین معین کیا۔ یہ پروردگار عالم جس کو چاہے امام بنے، جس کو چاہے وسیع بنے رسول اللہ کا، جس کو چاہے رسول اللہ کا جانشین بنے، یہ اللہ نے بنایا ہے۔ آگے ایک اور سوال کیا گیا ہے، تھوڑا سا اختلافی سوال ہے لیکن کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ کام انجام نہ دیا تو آپ نے رسالت کا گویا کوئی کام انجام نہ دیا، تو پھر علی کی ولایت کی شہادت یا گواہی نماز میں تشہد کے دوران کیوں نہیں دی جا سکتی؟ برائے مہربانی اس سوال کو غلط رنگ نہ دیا جائے اور جواب تفصیل سے دیا جائے۔ توجہ کر لے، جو بھی حق ہے، ایک مسئلہ ہے حق کا، ایک مسئلہ ہے نمازوں کا۔ بہت سارے جو ہے حق ہے ہمارے اوپر لیکن ہم نماز میں وہ انجام نہیں دیتے۔ نماز ایک عبادت ہے، اس کے کچھ خاص اذکار ہے ہر نماز میں، اور ہر عبادت کے ایک خاص جو ہے اس میں خاص اذکار ہے۔ مثلا فرض کر لے جب آپ احرام باندھیں گے وہاں جو ہے شہادت نہیں ہے، صرف لبیک اللہم لبیک، وہاں پر یہ ہے۔ اگر آپ یہ سوال اٹھائے کہ کیوں وہاں پر اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں ہے، کیوں وہاں پر اشہد ان امیر المومنین نہیں ہے، کیوں وہاں پر اشہد ان مثلا الحسن یا والحسین اس طرح کیوں نہیں ہے؟ عبادات جو ہے وہ خاص، ان میں ہر جگہ پر خاص ذکر ہے جو وارد ہے ائمہ سے۔ ہم بھی تو خدا کے بندے ہیں، ائمہ نے جو کچھ کہا ہے ہم اسی پر عمل کریں گے۔ اپنی طرف سے ہم نہ کچھ اضافہ کر سکتے ہیں نہ کچھ کم کر سکتے ہیں، چونکہ بندگی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ اضافہ کریں یا کچھ کم کریں۔ جس طرح انہوں نے کہا ہے ہم اس طرح انجام دیں گے۔ ائمہ نے حالانکہ ان کی محبت امیر المومنین سے زیادہ تھی، ہم سے بی بی کی محبت ہم سے زیادہ تھی، لیکن کسی روایت میں وارد نہیں ہے کہ ائمہ نے نماز میں یوں کہا ہو۔ جہاں تک علی کی ولایت رکن ایمان ہے اس میں شک نہیں، حق ہے اس میں شک نہیں، لیکن یہ ہے کہ آیا ہر جگہ ہر عبادت میں یہ ہو؟ یہ عبادت جو ہے اس کے کوئی مخصوص اذکار ہے، اس پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اب مثلا آپ کہیں تلقین میں بھی کہیں، جنازے میں بھی کہیں، اٹھتے ہوئے بھی یہ کہو، سوتے ہوئے بھی یہ کہو، جب سو رہے اس وقت بھی کہو۔ ہمارے پاس اس قسم کوئی کیا ہر تذکرہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہو بھی، یہ دل میں ہونے چاہیے، ایمان آپ کے دل میں ہو، علی کی ولایات آپ کے دل میں ہو، علی کی محبت جو ہے ہمارے دلوں میں ہو۔ باقی مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہاں پر جو ہے یہ اشہد ان امیر المومنین کہیں، کہاں پر نہیں کہیں، یہ ہمیں ائمہ سے پوچھنا پڑے گا، یہ ہمیں جو ہے اپنے مجتہدین سے پوچھنا پڑے گا۔ باقی حق ہے امیر المومنین کی ولایت، لیکن کہاں پر ہم پڑھے یہ جو ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم صرف جو ہے انہوں نے جو کچھ کہا اس طرح عمل کریں گے۔ اگر وہ کہہ دے، پروردگار عالم کہہ دے، مثلا امام زمانہ آ جائے وہ حکم دے دے کہ آج کے بعد امیر المومنین تشہد میں پڑھیں گے، ہم بغیر چون و چرا پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم خدا کے قانون حکم ماننے والے ہیں۔ لیکن اگر کہیں نماز میں تشہد میں نہ پڑھے، ہم نہیں پڑھیں گے۔ خوب اب تشہد کی بات کر رہے ہیں، میں کہوں کیوں اب سجدے میں نہیں پڑھتے؟
کیوں سمع اللہ لمن حمدہ کی جگہ پر نہیں پڑھتے؟ کیوں ولا الضالین کے بعد نہیں پڑھتے؟ کیوں قنوت میں نہیں اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ نہیں پڑھتے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کے لیے؟ ہم کہیں گے بھئی ہر جگہ پڑھنے کے لیے بھی اگر کوئی روایت ہو تو پڑھیں گے. نماز کے مسئلے میں ایسی 2 روایت ہے، علماء نے ان روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے، بہت کمزور قسم کی روایت ہے. ایک شبلی کی ہے کہ جس پر جو ہے امام زمانہ کی طرف سے لعن بھی آیا ہے فقہ رضویہ میں، اس شخص نے یہ روایت کی ہے. لذا ہم چونکہ بندگی کے تقاضے یہ ہے کہ جو کچھ ائمہ کہیں ہم ان کو قبول کریں. ائمہ کے متعلق بھی نہیں آیا ہے کہ ائمہ نے نماز میں یوں پڑھ چکا، اور اس کے بعد مجتہدین نے بھی، علماء نے بھی، کوئی ہمارے پاس سند بھی نہیں ہے. ہاں جس کی مرضی ہے جی، جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے اس کی مرضی ہے، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جو ائمہ کی بات مان لیتا ہے ظاہراً اس کے لیے جو ہے ہر حق کو جو ہے ہر جگہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. وقت کی قلت کے باعث ہم باقی سوالات نہیں کر سکتے، اس لیے یہ آخری سوال کرتے ہیں. انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر امامت اتنا اہم موضوع ہے تو قرآن کریم میں حضرت علی علیہ السلام کا نام صراحت سے کیوں نہیں آیا تاکہ مسئلہ حل ہو جاتا، اس طرح جھگڑے نہ رہتے؟ ظاہراً میں بھی آخری جواب دے دوں چونکہ آغاز سے بھی آئے ہیں اور واضح ہے، آپ جانتے ہیں، سب سمجھتے ہیں، وہ آغا ریسی سے بھی ہے کہ ہم بھی ان آغایون کے شاگرد ہیں. ہماری تو حیثیت جو ہے جیسے کہ ہمارے سامنے طالب علم ہے، ہم بھی اس مکتب کے طالب علم رہ چکے ہیں اور ابھی بھی ہے، لذا زیادہ گستاخی نہیں کریں گے. یہ آخری اس دوست نے جو سوال اٹھایا ہے ایک دفعہ ظاہراً کلاس میں بھی عرض کر چکا ہوں. میں ایک سوال آپ دوستوں سے کروں گا، اس کا جواب آپ دیں گے. 1-2 مقدمے میں 2 باتیں میں کر لیتا ہوں، ایک جواب آپ نے دینا ہے. توجہ کر لے، قرآن فصاحت اور بلاغت کا معجزہ ہے. اوج فصاحت، اوج بلاغت قرآن ہے. رسول اللہ نے تمام عربوں کو، غیر عربوں کو، ابھی امریکہ جو ہے، یہ دوسرے جو غربی ممالک ہیں، کتنے روپے دیتے ہیں، ڈالر دیتے ہیں عربوں کے. ہو یہ عرب ڈالر جو دیتے کس لیے؟ اسلام کی نبودی کے لیے. اگر وہ قرآن جو بنیادی کتاب ہے اس کا چیلنج پیش کریں، اس کا جواب دیں، ان کے لیے اتنے پیسوں، اتنے جو ہے تکلیفوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جواب ابھی تک نہیں دے سکے. اس قدر فصاحت اور بلاغت ہے. یہ ایک نقطہ. فصاحت اور بلاغت کا تقاضا کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، فرض کر لیں یہی محفل ہو، غدیر کا دن ہو پاکستان میں، اور جامعۃ العروۃ الوثقی حسن نصر اللہ کو دعوت دے ان جیسے محفل میں. وہ آئے لبنان سے، اب اس کو خطاب کے لیے دعوت دینا ہے. یوں میں 2 دعوتیں دے رہا ہوں، آپ جو ہے کس کو پسند کرتے ہیں؟ ابھی حسن نصر اللہ صاحب، توجہ ہے، حضرت حسن نصر اللہ صاحب حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل آئیں گے، خطاب فرمائیں گے. یہ ایک. دوسرا، ابھی ایسی ذات، ایسی شخصیت کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ جس نے 33 روزہ جنگ میں تمام کفر کو، امریکہ، اسرائیل، تمام غرب کو شکست دی اور اسلام کا نام سربلند کیا. ایسے مجاہد کو کہ جو فرزند علی ہے، جس نے ہر محاذ پر کفر و نفاق کو شکست دی ہے، میں ایسی ذات کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ جائے، اب دوستوں کو خطاب کرے. کس کو پسند کرتے ہیں؟ فصاحت کس میں ہے بھائی؟ دوسرے میں نے تو نام ہی نہیں لیا ہے. نام نہیں لیا ہے، لیکن صفات کس طرح صفات ہے کہ یہ صفات کسی میں بھی نہیں پائی جاتی، یہ صرف حسن نصر اللہ میں ہے. توجہ ہے، یہ صفات صرف حسن نصر اللہ میں ہے. قرآن فصاحت کی کتاب ہے، اس میں جو آیات ہے فصاحت اور بلاغت ہے. قرآن نے علی کی یوں معرفی کیا جب علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، انما ولیکم اللہ
اللہ آپ کی ولی ہے. ورسولہ اور رسول ولی ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. وہ ولی ہے، وہ ولی ہے جس نے ایمان لایا ہے، نماز اقامہ کیا. کس طرح اقامہ کرنا، اور حالت رکوع میں زکات دی ہے. یہ صفات علی کے علاوہ رسول اللہ اسلام کی تاریخ میں، رسول اللہ کے صحابہ میں، کسی اور میں یہ صفات نہیں پائی جاتی. صرف ذات علی میں یہ اوصاف موجود ہے. اس لیے پروردگار عالم نے یہ جو قرآن مجید ہے کتاب بلاغت ہے، فصاحت اور بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ علی کی معرفی ایسے اوصاف سے کرے کہ جو اوصاف کسی اور میں نہ پایا جائے، صرف علی کے علاوہ. نام کی ضرورت ہی نہیں کہ ہم کہیں نام ہے یا نہیں. یہ اوصاف منحصر بفرد ہے علی میں. ان اوصاف سے پروردگار عالم نے پکارا ہے. باقی جو نہیں مانتے وہ ویسی بھی نہیں مانتے. صحیح. ان کو جو سامری نے شربتی گسالہ پلایا ہے، اشربوا فی قلوبہم العجل. سامری نے وہ عجل بچڑا بنایا، لوگوں کو کہا یہ موسیٰ کا بھی خدا ہے اور ہمارا بھی خدا ہے، موسیٰ کے بھی خدا ہے. تمام لوگوں نے، ہارون موسیٰ کا بھائی وہاں پر دیکھ رہا ہے، تمام لوگ بچڑے کے پیچھے چل پڑے، ہارون کو چھوڑ گئے. وہ کون سی موسیٰ کا بھائی؟ موسیٰ نے کتنی خدمات، فرعون جیسے لعین جیسے ظالم سے تماموں کو نجات دلایا. کتنی مشکلات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کے لیے برداشت کی. صرف 40 دن کے لیے گئے ہیں، 30 دن کے لیے، 10 دن اور اضافہ ہو گئے، 30 دن کے لیے گئے ہیں. 30 دن میں کیا ہوا؟ ہارون کو چھوڑ کر تمام سامری نے جو بچڑا بنایا تھا لہو خوار، وہ کچھ باتیں بھی کرتا تھا، خوب اس کے پیچھے چل پڑے. نہ صرف چل پڑے، قرآن مجید میں ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ. بہت عجیب تعبیر ہے. ان کے دلوں میں شربت گسالہ پلایا گیا، بچڑا شربت. جب انہوں نے بچڑا شربت پیا، سامری نے پلایا وہ شربت، وہ کہاں موسیٰ بھی بھول گئے، ہارون بھی بھول گئے، موسیٰ کا خدا بھی بھول گئے. یہی تو خدا ہے، یہی تو سب کچھ ہے. وہ ان کو ابھی بہت ہارون نے کہا اے موسیٰ کے پیروکارو، یہ وہ نہیں ہے جس کی طرف موسیٰ نے آپ کو دعوت دی ہے، یہ تو سامری کا بنایا ہوا ہے، یہ تو بچڑا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہی خدا ہے. جن کو شربت گسالہ پلایا جائے ان پر کوئی بات بھی اثر نہیں کرتی. وہ تو اس حد تک کہ جب حضرت موسیٰ آئے، ہارون نے کہا یبنا ترحم کا وقت تھا، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچا ترحم دلانے کے، اس کے عاطفہ بیدار کرنے کے لیے. حضرت ہارون نے کہا یبن کادو ان یقتلوننی، قریب تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر ڈالیں. اس قدر جو ہے مست ہو گئے تھے گسالہ پرستی میں. خدا ہم سب کو گسالہ پرستی سے بچائے. اب دوستوں کا وقت زیادہ نہیں لیتا. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار بحق محمد وآل محمد، یا رب جس مریض جس سائل کے لیے دعا مانگی گئی خدایا اس کو صحت کاملہ عنایت فرمائے. پروردگار بحق محمد وآل محمد ہمارے اس مدرسے کے مدیر اور دوسرے مدرسین تماموں کو پروردگار توفیقات، ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. ہم نے خود جو ہے ذمہ داری لی کہ میں آپ کا ضامن ہوں، آپ کا بچانے والا ہوں. بس قرآن نے خود جب کہا ہے کہ یہ حکم کی اس قدر اہمیت ہے، اس کا نہ پہنچانا اصلاً جو ہے رسالت کی ڈپٹی انجام نہیں دی ہے، تو اگر ہم اس عید کو یہ اہمیت دیں اس قرآنی آیت کی روشنی میں ہے. اگلا سوال جو ہمارا ہے
وہ یہ کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ اس دن کی اہمیت ہم نے قرآن سے الہام لی ہے اور اس کے مطابق اور قرآنی روشنی کے مطابق ہم اس دن کو اہمیت دیتے ہیں و اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اگلا دن اس دن میں ہونے والے اس اعلان کے متعلق ہے کہ جو اس دن رسول اللہ نے اعلان کیا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دن رسول اللہ نے جو اعلان کیا وہ یہی کہ حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ تو سوال یہ ہے کہ اس حدیث غدیر کے اندر جو لفظ مولا کا استعمال کیا گیا ہے، لفظ ولایت کو لایا گیا ہے، اس کلمہ ولایت سے مراد کیا ہے جو رسول اللہ نے اتنا اہتمام کر کے صحرا کے اندر قافلے کو روک کے وہاں اہتمام کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے سخت گرمی کے اندر روک کر لوگوں کو جو یہ بات بتانی چاہیے، آخر اس کلمہ ولایت کے اندر کیا اتنی وہ خصوصیت ہے جو رسول اللہ نے اس قدر اہتمام کیا، اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ خوب یہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ اس ولایت کے اعلان کے لیے اللہ کی طرف سے سب سے پہلے یہ ہے کہ ما انزل الیک، یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، نبی کی طرف سے اس کے اپنی ذات یا اپنی خواہشات کے مطابق، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے، اور یہ چونکہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا انسان ہے، اس کا وظیفہ ہے کہ اللہ کا حکم پہنچائے لوگوں تک۔ اب اس آیہ مبارکہ کے بعد اگرچہ رسول اللہ واضح ہے کہ رسول اللہ یہ خطر، جیسے کہ امام باقر علیہ السلام سے حدیث بھی ہے، تخوف عن ان يرتدوا عن دینہم، خوف یہ تھا کہ اس اعلان کی وجہ سے شاید منافقین پروپیگنڈا کرے، تبلیغات کے نتیجے میں اس وقت بھی اول سے میڈیا کا بہت رول رہا ہے، یہ خطرہ تھا کہ یہ ابھی جو نئے مسلمان ہو گئے ہیں ان کو یہ باور کرائیں گے، یہ تبلیغات کرائیں گے کہ دیکھیے ہم تو پہلے سے آپ کو کہہ رہے تھے کہ یہ نبی جو ہے یہ حکومت کرنے کے لیے آیا ہے، اور ابھی جب کہ خود جا رہا ہے اس دنیا سے تو اپنے داماد اور اپنے چچا زاد بھائی کو جو ہے آپ لوگوں پر حاکم بنایا۔ اللہ کی طرف سے نہ تو دین تھا، چونکہ منافقینوں کا تو دلی طور پر باور نہیں تھا، اور یہ نبی تو ہم پہلے سے بھی یہی کہہ رہے تھے، لیکن آپ لوگ جو ہے وہ نبی کو مانتے تھے، ہماری بات کو جو ہے توجہ نہیں دیتے تھے۔ ابھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس نے جو ہے اپنے کزن کی حکومت کا اعلان کیا، اس کو آپ کے سروں پر جو ہے مقرر کیا۔ یہ خوف تھا کہ اس کی وجہ سے جو لوگ ابھی نئے مسلمان ہو چکے ہیں وہ واپس شاید جو ہے کفر کی طرف چلے جائے۔ اس خطر کے احساس کے لیے جیسے کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کے مقابلے میں جب وہ ساحر جادوگر لے آئے تھے، انہوں نے رسیاں اور جو ہے وہ لاٹھی وغیرہ جو پھینک دیے، ان سے سانپ لوگوں کی نظر میں آئے کہ ظاہراً سانپ ہے۔ خوب حضرت موسیٰ کو بھی خوف ہوا، فَأَوْجَزَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، یہ خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو اگر میں بھی یہ عصا جو ہے یہ لاٹھی پھینک دوں ایسے سانپ بن جائیں، یہ لوگ تشخیص نہ دے سکے کہ حقیقی سانپ یہ بھی سانپ ہے اور یہ بھی سانپ ہے، پس شاید یہ بھی معجزہ ہے۔ نتیجے میں لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ برادر نے بیان کیا کہ ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی العزیز غدیر کے سلسلے میں ہونے والے مختلف طبقات کی طرف سے اشکالات اور مختلف سوالات جو کہ ہمارے ذہنوں میں ابھرتے ہیں، ان کے حل کے لیے و ان سوالات کا ایک مکمل جواب پانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین آغا سید جاوید حسین شرازی صاحب۔ انشاءاللہ تعالی خداوند تعالی نے ہمیں یہ فرصت عطا کی ہے کہ ہم ان سے استفادہ کر سکیں۔ باقی ایک اور اعلان یہ کرنا تھا کہ دوستان میں سے اگر کوئی جو مہمان یہاں تشریف فرما ہیں ان میں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہو تو برادران درمیان میں موجود ہیں، ان کے پاس پرچی موجود ہے، وہ ان سے پرچی لے کر اس کے اوپر سوال لکھ سکتے ہیں اور اپنا سوال یہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، سوالات کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک درود پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ جی سب سے پہلا سوال آغا صاحب جو کیا جاتا ہے کہ غدیر کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ جیسا کہ دیگر بھی مواقع ہیں
دیگر بھی ایام ہیں، دیگر مناسبتیں ہیں اسلام کے اندر، لیکن اس ہی موقع کو اتنی زیادہ اہمیت دینے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وهو خیر ناصر ومعین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ اجمعین، سیما ابن عمہ ووسیہ ووزیرہ علی بن ابی طالب، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے اب سب دوستوں کو جو ہے دین کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ خوف جو ہے موسیٰ کو ہوا۔ پروردگار عالم نے کہا اے موسیٰ لا تخف، خوفزدہ نہ ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ شکست کا جائیں گے۔ یہ مورد بھی بالکل اس طرح ہے، پروردگار عالم نے اپنے نبی کو تسلی دی، اے میرے نبی آپ خوفزدہ نہ ہو ان منافقوں کو پروپیگنڈوں سے، یہ اعلان واجب ہے، یہ دین کا ستون ہے، اساسی دین ہے، اس کو اب یہ حکم آپ اعلان کریں، ولایت علی کا، دشمنوں کے پروپیگنڈوں سے بچانے والا میں ہوں۔ اس آیت کے بعد نبی مکرم اسلام نے، میں اس کو سمجھانے کے لیے خود جو ہے اب مولا کا معنی خود پر کرے، توجہ کریں۔ مکہ میں حاجی بہت تکے ہوئے ہیں، حج کر کے بہت حد زیادہ تکے، واپس گھروں کی طرف جا رہے ہیں، گرمی ظہر کا وقت ہے، بہت سخت گرمی ہے، اور جگہ بھی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر پانی بھی نہیں ہے، کوئی سبزہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، نہ درخت ہے، گرمی سخت گرمی ہے، اور تمام حجاج جو ہے گھروں کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں نبی یہ مکرم اسلام حکم دیتے ہیں کہ یہ جو آگے حاجی ہے ان کو کہیں روک دیں، تاکہ پیچھے آنے والے حاجی جو ہے تمام پہنچ جائیں، یہاں ہی ہم نماز جماعت قائم کریں گے۔ اب لوگ بھی متوجہ نہیں ہے کیوں ایسی جگہ کا انتخاب کیا گیا۔ آخر مدینے میں بھی یہ اعلان کر سکتے تھے، مکہ میں بھی کر سکتے تھے، کیوں ایسی جگہ پر انتخاب؟ غیر معمولی جگہ ہے، ایک صحرا۔ مثلا یہ ایسے ہے، میں اب ایک مثال دے دوں، جیسے کہ ایران کا رہبر سید علی خامنائی اس عید کی مناسبت سے تبریک عرض کرتے ہیں۔ میرے دوست محترم نے یہ جو سوال کیا کہ کیوں اس عید کو اس قدر اہمیت دی جاتی ہے، ظاہراً اس کا جواب واضح ہے۔ آپ دوستوں نے قرآن جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں، یہی آیا جس کی وجہ سے ہم اس عید کو منعقد کرتے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اسی آیت مبارکہ میں دو خصوصیت اس حکم کے متعلق ہے، اس حکم کی دو خصوصیت بیان کی گئی ہے۔ ایک خصوصیت یہ ہے اے رسول بلغ، اول آیت ہے قرآن میں جس میں صراحتاً لفظ بلغ استعمال ہوا ہے، پہنچاؤ یہ حکم، بلغ ما انزل الیک، جو آپ پر اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، اس کو پہنچاؤ۔ وہ ہے کیا؟ اس کی دو خصوصیت ہے، اگر اس کو آپ نے نہیں پہنچایا تو اصلاً اپنے رسالت کی ڈیوٹی انجام نہیں دی ہے۔ ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس حکم پہنچانے میں خطر کا احساس بھی ہے، منافقین کی طرف سے، منافقوں کی طرف سے پروپیگنڈے کا خطرہ بھی ہے، اور آپ اس خطرے کا احساس بھی کرتے ہیں۔ دو خصوصیت ہے اس حکم کے بیان کرنے کے۔ اب خود قضاوت کر لے، پروردگار عالم نے کہا ہے کہ یہ حکم اگر آپ نے نہیں پہنچایا، اصلاً آپ نے دین کا کوئی حکم بھی نہیں پہنچایا ہے۔ یعنی اس حکم کا پہنچانا در حقیقت جو ہے وہ دین کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے کہ جس کے نہ ہونے کی وجہ سے اصلاً دین نہیں ہے۔ یہ ایک، دوسری طرف سے خطر بھی ہے۔ پروردگار عالم